أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشہور واقعہ تھا، 80واں سبق پڑھا تھا ہم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور رحمتوں والی ذات پر پتھروں کی بارش. بڑا مشہور واقعہ کہ مکہ المکرمہ سے 96 کلومیٹر دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی خوبصورت وادی میں اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کو لے کر اور اپنی رسالت کو لے کر، دعوت دین کو لے کر اس علاقے میں چلے گئے تھے. پھر وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے کیا رویہ اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے کل سبق پڑھا تھا. کچھ کیونکہ سبق تھوڑا طویل تھا اس لیے ہم نے اس کے 2 حصے کیے. اس کے سبق کے چلتے ہوئے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا قیام طائف کی اس وادی میں کیا، اور یہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن مشقتوں سے آپ کے 10 دن گزرے، اس کا بھی مختصر ہم نے باب تھوڑا سا پڑھا تھا. آج کا جو سبق ہے، جو آخر میں ہم نے دعا پڑھی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات سے نکل کر، طائف کی وادی سے نکل کر کیا دعا مانگی تھی، یہ بھی ہم نے دعا کر پڑھی تھی. اس دعا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی ان 10 دنوں میں، کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا، اور کس طرح سے ان 10 دنوں میں طائف کی اس وادی میں رہے ہوں گے. پھر واپسی کیسی ہوئی ہوگی. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان تھا. آپ کے پائے مبارک نالین مبارک سے چپک رہے تھے خون کی وجہ سے، اس قدر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہ رہا تھا اس دین کے خاطر. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ پانی کی چھینٹیں جب آپ کے چہرہ مبارک پر میں نے ماری، اس کے بعد آپ کو تھوڑا بہت کچھ ہوش آ گیا. اللہ اکبر. جو سارے جہانوں میں رحمتوں کی بارش کرنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن طائف کی وادی میں ان پر پتھروں کی بارش برس رہی. یہی وہ منظر ہے جس میں تھوڑی دور قرن منازل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سلام عرض کیا. بخاری شریف میں بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد آپ کے رب نے دیکھ لیا، فرما رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ پر کیا گزر رہی ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کے ساتھ آج کیا ہوا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اور سامنے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا. آپ اس کو جو چاہیں حکم دے. یہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا. جو پہاڑوں کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیے، انہوں نے بھی سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عرض کیا کہ اگر آپ مجھے حکم دے تو یہ 2 پہاڑ ملا کر اس بستی کو، اس علاقے کو ملیا میٹ کر دیں گے، ہم بالا کر دیں گے ہم، جس سے سب ظالم پسپا ہو جائے. یہ اس فرشتے کی عرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس جواب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بلکہ کچھ لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ اخلاق ہی کے ظاہر کرنے کی وجہ سے فرشتے کو حاضر کیا گیا تھا، پہاڑوں کے فرشتے کو حاضر کیا گیا تھا، اور فرشتے سے عرض کیا گیا تھا کہ ان 2 پہاڑوں کو ملانے کی غرض و قائد آپ کے سامنے پیش کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہرگز ہونا چاہیے، بلکہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ جو کہ توحید کا پرچم تھامیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا نتیجہ تھا، ورنہ فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی. ادھر ربیہ کے 2 بیٹے، جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، جو اسی باغ میں تھے جس باغ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی سے گزرنے کے بعد تھوڑا سا سکوت اختیار کیا تھا، تھوڑا ٹھہر گئے تھے. آپ کے نالین مبارک لہو لہان تھے، جسم لہو لہان تھا، اور تھوڑا سکوت اختیار کر لیا تھا. اسی باغ میں جو 2 عتبہ اور شیبہ تھے، ان کو خاندانی ترس آ گیا تھا، اور انہوں نے، ان کا ایک خادم تھا، اللہ کی قدرت کی ان کے دل میں بھی خاندانی غیرت اور حمیت جاگ گئی. انہوں نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں انگور کا ایک بہت بڑا گچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اس کو کہا غلام کو کہ وہاں 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے یہ انگور انہیں دے دو. تو اس غلام کو کہہ دیا.
उदास वो अंगूर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावुल फरमाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ दी। उदास इस पर हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो आज तक इस इलाके में इस जगह पर ये चीज़ सुना ही नहीं कि किसी चीज़ के तनावुल करने से पहले या खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। या आज मैं कोई नई बात सुन रहा हूँ, ये क्या माजरा है। उदास ने कहा ये बिस्मिल्लाह कैसी, इसने कह दिया हजरत बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ तो यहाँ के लोग नहीं कहते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप कहाँ के हो, आपका दीन क्या है। आपके बारे में भी पूछा, उस गुलाम के बारे में, और आपके दीन के मुतालिक भी पूछा। उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ और नैनुवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप नेक बंदे यूनुस बिन मत्ता की बस्ती के रहने वाले हो। उदास ने कहा आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूनुस बिन मत्ता मेरे भाई थे, क्योंकि वो भी नबी थे और मैं भी नबी बनाकर भेजा गया हूँ। ये सुनते ही उदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गया और आपकी पेशानी और हाथों को चूमने लगा। और शीबा ये सब कुछ देखकर, जो काफी दूर दो भाई खड़े देखकर ये मंजर देख रहे थे, वो सोचने लगे कि हमारा गुलाम भी अब चला गया है। लो जी उदास भी गया, उन्होंने तो हमारे गुलाम को भी बिगाड़ दिया। थोड़ा बहुत तरस खा लिया था उन्होंने ताइफ के उन सरदारों के जुल्म सितम को देखकर, लेकिन जो ही उनके गुलाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो उन उतबा और शीबा ने कह दिया कि अब हमारा गुलाम भी बिगड़ गया, नाउज़ुबिल्लाह। फिर जिस वक्त उदास वापस गए, उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया, तू कहीं बिगड़ ना जाना, तेरा दीन इनके दीन से नाउज़ुबिल्लाह अच्छा है। उदास ने कहा मेरे आका इस वक्त रोए जमीन पर इनसे बड़ा अगर कोई शख्स नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जो नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पर तवील थोड़ी बहुत उदास और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हुई थी। कुतुब सीरत व हदीस में ये बात भी बड़ी तफसील से बयान हुई है कि हज़रत उदास इसी मौके पर इस्लाम कबूल फरमा लिया और साबी हो गए थे। ये था सबक 83वां ताइफ की वादी, ताइफ का सफ़र और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश। इंशाअल्लाह कल जो सबक हम पढ़ेंगे, इंसान तो नहीं बल्कि जिन्नात भी कुरान के आगे झुक गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।